السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹونائٹ۔ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں 60 روپے کے اضافے کے بعد عوام کی تو چیخیں نکل گئی ہیں۔ اب اس پہ موجودہ حکومت کا موقف بھی وہی ہے جو عمران خان صاحب کا یا ان کی حکومت کا ہوا کرتا تھا، یعنی یہ سب کچھ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب اس پہ ناظرین قیمتیں یہاں پر رکنی نہیں ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ خدشہ اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے، کہ امکان اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ قیمتیں جو ہے تقریباً اسی مہینے کے آخر تک 240 روپے فی لیٹر تک چلی جائیں گی پیٹرول کی۔ بجلی کی قیمت میں حکومت نے تقریباً 8 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے، اور اگست کے بل آئیں گے، جولائی کے بل آئیں گے، ان میں تو بہت زیادہ اضافہ لگ کے عوام کو بہت زیادہ سخت جو ہے بہت بڑے بل جو ہے عوام کو بھرنے پڑیں گے۔ اور مہنگائی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہے کہ مہنگائی جو ہے اس میں بھی 6 سے 8% تک اس میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور عوام کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اور گورنمنٹ جو ہے وہ یہی کہہ کے اس سے نکل جاتی ہے کہ پچھلی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، ہمارا کوئی قصور اس میں نہیں ہے۔ اب ناظرین، اس سارے معاملے میں ظاہر ہے حکومت کی مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہوں گی، چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اور لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ہفتے کے روز اناؤنسمنٹ کرنی تھی، اب وہ مؤخر کر دی گئی ہے۔ وہ کہہ رہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا ہم اسے اسٹڈی کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کب اسلام آباد کی طرف آنا ہے، اور تیاری جو ہے وہ بھرپور کی جا رہی ہے۔ اور خان صاحب اب جو ان کا فوکس ہے سارا ناظرین، وہ سارے کا سارا جو ہے اب اداروں کی طرف ہے، پرٹیکولرلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا زیادہ زور ہے کہ وہ جو ہے نیوٹرل جو ہیں وہ انہیں ہر معاملے پہ ہٹ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور آگے کے لیے بھی وہ یہ بار بار خبردار کریں کہ اگر آپ نے یہاں پہ اپنا رول پلے نہ کیا تو اس کے ناقابل تلافی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ کیوں خان صاحب بار بار انہیں خبردار کر رہے ہیں؟ اور سب سے اہم بات اس ساری ڈسکشن کا سب سے اہم نقطہ، کیا اتنے مشکل فیصلے جو گورنمنٹ کر رہی ہے، کیا اب عمران خان ان کے لیے تھریٹ نہیں رہے؟ یہ ساری صورتحال آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے جناب عمران اسماعیل صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں ثنا بچا صاحبہ، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں سینیٹر رفتان اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آپ ایمانوں کا اپنے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ عمران اسماعیل صاحب، یہ جو اضافہ کیا گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 60 روپے کا ایک ہفتے کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کی حکومت کے دوران بھی یہ اضافہ ہونا تھا، آپ نے اس وقت جب آپ نے بھانپ لیا کہ گورنمنٹ آپ کی کو خطرہ ہے، آپ کی کرسی کو خطرہ ہے، گورنمنٹ آپ کی جا رہی ہے، تو آپ نے یہ اضافہ مؤخر کر دیا تھا، روک دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اسے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ آنے والے چند مہینوں میں ان کی چھٹی ہو جائے گی، جو وہ اتنے سخت فیصلے کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کے لیے اب تھریٹ نہیں رہی، پرٹیکولرلی خان صاحب ان کے لیے تھریٹ نہیں رہے کہ وہ بڑے بے دھڑک طریقے سے ایک ہفتے میں 60 روپے اضافہ کر دیا، اگلے 15 روز کے اندر مزید خدشہ ہے کہ 30 روپے کا مزید اضافہ کر دیا جائے۔ شکریہ سمر۔ دیکھیں، یہ آپ ایک انالیسس کرنے کا یہ ایک زاویہ یہ بھی ہے جو آپ نے کیا، لیکن اگر اس زاویے کو ہم سچ مان بھی لیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف تھریٹ نہ ہو تو حکومت جو ہے وہ پیٹرول کو 240 270 جو IMF کے وہاں تک لے جانے کو تیار ہے۔ ان کو پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی یا کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھیں کہ، کیونکہ وہ حکومت میں آئے ہی نہیں پاکستانی عوام کی وجہ سے، وہ جس طرح سے چور دروازے سے آئے ہیں، وہ جس وعدے وحید کر کے آئے ہیں انہی وعدوں کو وہ پورا کریں۔ دے ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے اس کو بڑھانا تھا اور یہاں تک لانا تھا، تو اسی کو کرنے دیتے تاکہ ان کو پتہ لگ، عوام میں ایکسپوز ہو جاتے کہ یہ کریں۔ عمران خان ریزسٹ کر رہے تھے قیمتوں کو بڑھانے کے لیے، عمران خان ریزسٹ کر رہے تھے IMF کے پروگرام کے اندر جو مزید ٹیکس برڈن یا جو وڈرال آ رہا تھا اس کے اوپر، سبسیڈیز کے اوپر، اس کو ریزسٹ کر رہے تھے۔ ہم اس کو ریزسٹ کر رہے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے ہم لے کے چل رہے تھے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ ریٹ گروتھ ہو رہی تھی، پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ریزروز ہمارے بڑھ گئے تھے، ہماری کوشش ہو رہی تھی کہ ہم اپنی پروڈکشن کی بھی انکریمنٹ کریں۔ پاکستان میں مشینری بے انتہا امپورٹ ہوئی کیونکہ ڈیمانڈ پاکستان کی ایکسپورٹس کی بڑھ رہی تھی۔ ابھی موڈی نے پاکستان کو کدھر کھڑا کر دیا، پھر نیگیٹو لسٹ میں آ گیا پاکستان۔ یہ ہر بار ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی گورنمنٹ آتی ہے، اور خاص طور سے ان کی نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے، پاکستان موڈیز کی نیگیٹو لسٹ میں چلا جاتا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ گر جاتی ہیں۔ یہ پاکستان کے 23 وزیر اعظم یہ جو بات کر رہے ہیں عمران خان ریزسٹ کرتے رہے، جو آپ بات کریں ریزسٹ کرتے رہے عمران خان، آپ کے اپنے جو وزیر خزانہ ہیں وہ IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، ایگری کر کے آئے تھے پچھلے سال، اس میں تو یہی چیزیں طے پائی تھیں ٹورڈز دی اینڈ آف دی پریویس ایئر
کہ جو لیوی ہے وہ 30 روپے تک لے کر جائیں گے, ہر مہینے 4 روپے لیوی بڑھائی جائے گی. یہ تو آپ کو بھی جب کرسی جانے کا خطرہ فیل ہوا تو آپ نے روک دیا سارا کچھ. آپ کرتے اگر آپ کو یہ عدم اعتماد کا خطرہ نہ اگر آپ کو ہوتا؟ دیکھیں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں نا فیوچر کے جو ہوتے ہیں, یہ ری وزٹ ہو سکتے ہیں. ان کو ری وزٹ کیا جاتا ہے, کیا جاتا رہا ہے. یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہو جاتی. وہ آپ ری وزٹ کر سکتے ہیں, کنسیشنز مل جاتی ہیں, آپ کو تھوڑے سے ٹائم زیادہ مل جاتا ہے. کہیں پہ آپ کو آئل مارکیٹ کے افیکٹ کا آپ انتظار کرتے ہیں, کچھ آپ کی پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ شاید انٹرنیشنل آئل مارکیٹ اس سیزن میں اتنی آ جائے گی, پروڈکشن اتنی ہوگی, اتنا ہو جائے گا تو ہم اتنا لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. وہ ساری آپ کی کیلکولیشن ہوتی ہے. یہ آپ ازمپشن کے اوپر نہیں چل سکتے کہ جی اگر عمران خان ہوتے تو اب تک 300 روپے کر چکے ہوتے, لہٰذا یہ سارا جو پیٹرول بڑھا ہے یہ عمران خان کا کیا دھرا ہے. بھئی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ آ کے ہاٹ سیٹ پر بیٹھ جائیں اور عمران خان کا کیا دھرا جو اپنے سر لے لیں؟ بالکل نہیں, یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ اگلی گورنمنٹ کے لیے ایک مشکل صورتحال تو بالکل خان صاحب نے پیدا کر دی. لیکن آپ آگے کا بتائیں کہ یہ تو قیمتیں اس طرح سے بڑھتی چلی جائیں گی. ظاہر ہے جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا بڑا پریشر ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر. سب سے بڑا چک جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن کا ہوتا ہے. آپ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں, احتجاج آپ سارا کچھ کر رہے ہیں, کیا کریں گے؟ کس طرح سے موجودہ گورنمنٹ کو مجبور کریں گے کہ وہ یہ اضافہ روکے یا آگے نہ لے کے جائے, اسے عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالے؟ دیکھیں بجلی کی قیمت بھی 8 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے. ادھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ 200 سے کراس کر چکی ہیں, 209 پہ پہنچ چکی ہیں, مزید 240 پہ جانے کا خطرہ ہے, کیونکہ انہیں کوئی تھریٹ فیل نہیں ہو رہی, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں انہیں. نہیں سمجھ یہ آپ بار بار تھریٹ فیل کریں. یہ تھریٹ ان کو فیل اس وقت ہوگی جب یہ عوام کے پاس جائیں گے. یہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ ان کو عوام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے اور یہ سارے معاملات چلاتے رہیں گے. ایکچولی تو عوام کے پاس ان کو جانا پڑے گا. ایکچولی پاکستان میں اس وقت بہت بڑا اکنامک, پاکستان میں اس وقت بہت بڑا پولیٹیکل اور بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل بحران ہے پاکستان میں اس وقت, اور اس بحران سے نکلنے کے لیے ہمیں فریش الیکشن میں جانا ہے. فریش الیکشن کا رزلٹ جو بھی آئے, وہ جو بھی اس کا نتیجہ ہو, وہ پھر جائے پاکستان کی حکومت کو چلائے. پاکستان سر یہ فیصلے جو کر رہی ہے گورنمنٹ, ان سے تو کہیں نہیں لگ رہا کہ فریش الیکشن ہونے جا رہا آنے والے چند مہینوں کے اندر. یہ مجبور ہے, انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. یہ فیصلے جو گورنمنٹ کر رہی ہے ان سے تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر فریش الیکشن کوئی ہونے جا رہا ہے. سمر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی مجبوری ہے. یہ انہی وعدوں پر آئے تھے کہ یہ آئیں گے تو یہ کام کریں گے. یہ کام کرنے کے لیے ان کو کیونکہ اپنے جو انہوں نے کام کرنے ہیں, نیب کے انہوں نے ناخن کترنے تھے, انہوں نے ای وی ایم کو ختم کرنا تھا, انہوں نے اوورسیز لوگ ووٹنگ کو ختم کرنا تھا. وہ سارے کام کرنے کے لیے اپنے پیسوں کو بچانا تھا, اپنے کیسز کو ختم کرنا تھا. اس کے لیے ان کو یہ ساری چیزیں کرنی تھی, 1 2 3 4 which they are doing, اور سائملٹینیسلی سائڈ بائی سائڈ وہ کام بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے افنان اللہ صاحب, آپ نے تو سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے, جسے کہا جاتا ہے کہ حکومت سنبھالتے ہی اپنے 60 روپے کا ایک ہفتے کے اندر آپ نے اضافہ کر دیا پاکستانی عوام کے اوپر. آپ کو یہ جانتے ہوئے, یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستانی عوام کی قوت خرید جو ہے وہ بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتی اس اضافے کی. اب جو ایکسکیوز آپ کے پاس بھی وہی ہے کہ سابقہ حکومت ذمہ دار ہے. خان صاحب سے پوچھتے تھے, وہ کہتے تھے ہماری سابقہ حکومت ذمہ دار ہے. یہ سابقہ حکومتوں پہ کب تک ڈالتے رہیں گے؟ عوام تو بڑی مشکل صورتحال سے دو چار ہیں اس وقت. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی بھی پرفارمنس کو جج کرنا ہو تو ان کی آپ کو سابقہ پرفارمنس اسی کو ہی دیکھنا ہوتا ہے. آپ ہماری اس پرفارمنس کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں. ہم نے 2013 میں جب حکومت سنبھالی تو روزانہ دھماکے ہوتے تھے, 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, کراچی میں لاشیں گرتی تھیں, اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں تھی, جی ڈی پی گروتھ ریٹ بہت نیچے آئی ہوئی تھی. ہم نے ان تمام چیزوں کو ایڈریس پہلے 40-50 دن میں نہیں کیا تھا. ہمیں چند سال لگ گئے تھے, لیکن ہم نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ بھی لے آئے تھے, ٹیررزم کے مسئلے کو بھی ریزالو کیا, کراچی کے امن کو بحال کیا, سی پیک کیا. تو ہسٹورک پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی انویسٹمنٹ نہیں آئی جتنی 2013 سے 2018 میں آئی. تو یہ سارے کام ہم نے کیے. اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 4 سال یہی کہا کہ پچھلی حکومت, اور انہوں نے خود پرفارم نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل تھی وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کی تھی, جس کے اوپر ان کے ریکارڈڈ انٹرویوز موجود ہیں, پریس کانفرنسز موجود ہیں. ایک پریس کانفرنس کے اندر شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اگریمنٹ کیا ہے جس کے تحت 4 روپے پر منتھ ہمیں بڑھانی ہے 30 روپے تک. یہ آپ کو پتا تھا حکومت سنبھالتے وقت آپ کو پتا تھا اس بات کا نا؟ ہم نے تو حکومت سنبھالیں گے, یہ فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے. دیکھیں گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے یو ہیو ٹو میک دا بیسٹ آف اٹ. صحیح ہے, آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ میرے آئیڈیل حساب سے سارے معاملات. یہ سارا کچھ عمران خان کو کرنے دیتے نا, پھر کیوں آپ لوگوں نے بیچ میں آ کے اس سے زیادہ حالات پہلے بھی خراب تھے, ہم نے پھر بھی سنبھالا تھا. عمران خان صاحب کو ہم نے پری ایمپٹ اس لیے کیا کیونکہ 1 نومبر پلان بنا کے یہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک ان کی فینٹیسی تھی 10 سال کی, وہ ہم نے ان کی جو ہے وہ چکنا چور کر دی ہے.
وہ جو فینٹیسی ان کی چکنا چور ہو گئی ہے تو وہ اس کی بھی فرسٹریشن ہے جو ابھی نکل رہی ہے آپ کے سامنے. بات یہ ہے کہ جو ہے ہمیں آپ 40 دن کے اندر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے تمام مسائل حل کر لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ ضرور ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کچھ ٹائم گزرنے دیں, ابھی کچھ مشکل وقت ہے.